کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خورشید رائچوری چینل کے ویورز کا دلی خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہوتا ہے رحمتوں نعمتوں کا نزول، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ افسوس بندہ غافل منہ موڑے خالق سے، کہتا پھرتا ہے مخلوق سے، کرم آپ کا نوازا آپ نے۔ ایک ایسی ہی ناشکری کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں ایک عیالدار 5 بیٹیوں کی غریب ماں شہر مدینہ کے قریب رہتی تھی۔ غربت نے اس کو اور اس کی 5 بیٹیوں کو ادھمرا کر رکھا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ امیر المومنین بڑے رحم دل اور عادل خلیفہ ہیں اور غریبوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ امیر المومنین سے اپنی تنگ دستی بتا کر مدد حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ آئی۔ امیر المومنین کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ اس جگہ پہنچی جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھجور کے درخت کے سائے میں ریتیلی زمین پر اینٹ کا سرہانہ رکھے محو خواب تھے۔ اس عورت نے اس حال میں خلیفہ کو دیکھا تو سوچنے لگی، بھلا ایسا خلیفہ جو اینٹ کا سرہانہ رکھے چلچلاتی دھوپ میں سو رہا ہے اور جس کا پیٹ پیٹ کو لگ رہا ہے اور بدن کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح سوکھا ہوا ہے، وہ بھلا میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ نا امیدی کے خیالات دماغ میں اڑتے رہے کہ اچانک اس کی چھوٹی بیٹی ننگے پیر ہونے سے ریتیلی زمین کی تپش برداشت نہ کر سکی اور رونے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جاگ گئے۔ عورت نے جلدی سے پیون لگی چادر سے چہرہ ڈھک لیا اور بچی کو بازوں میں اٹھا کر سسکتے ہوئے اپنی غریبی کی داستان سنانے لگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت اور بچیوں کو اپنی خیمگاہ پر لے آئے اور غلام سے رجسٹر منگوا کر اس غریب عورت سے اس کی بڑی بیٹی کا نام پوچھا۔ عورت نے روتے ہوئے بڑی بیٹی کا نام بتایا۔ اس کے دماغ میں تو ایک ناامیدی بھری ہوئی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رجسٹر میں نام ان کی بڑی بیٹی کا لکھ دیا اور پھر اس عورت سے کہا کہ خوشخبری ہو، تمہاری بڑی بیٹی کے نام آج سے وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس عورت کو یقین نہیں آیا۔ اس عورت کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے اور بے اختیار زبان سے نکلا، الحمدللہ 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 رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری بیٹی کا نام دریافت کیا اور رجسٹر میں نام درج کروا کر خوشخبری سنائی، تمہاری دوسری بیٹی کے نام آج سے انشاءاللہ وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ اس عورت کی زبان سے بے اختیار پھر نکلا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری بیٹی کے وظیفے کی بھی خوشخبری سنائی تو پھر خوشی سے بول اٹھی، الحمدللہ۔ اب چوتھی بیٹی کا نمبر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وظیفہ طے کروا دیا تو عورت فرط مسرت سے ہاتھ جوڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سی گئی اور کہنے لگی، امیر المومنین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت بڑا کرم کیا مجھ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بول کے ساتھ رجسٹر بند کر کے قلم کی نوک توڑ دی اور عورت حیرت سے کہنے لگی، ابھی میری چھوٹی 5ویں بیٹی کا وظیفہ مقرر ہونا ہے،
آپ نے سخت لہجے میں ارشاد فرمایا، جب تک تم اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر رہے تھے، جب تم نے عمر کا شکر ادا کیا تو بھلا عمر ایک مخلوق تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے۔ وہ چلے گئے اور وہ عورت استغفار پڑھتی ہوئی ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے اور اللہ سے کلام کرنے کو ہی دور پر جایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ جانے لگے تو راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے کلام کرتے ہو، آج اللہ سے میرے حال کی خبر سنا دینا اور کہنا میری فقیری کو امیری میں بدل دے۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئے تو ان کی امت کا ایک امیر آدمی اپنی بڑی سی کوٹھی کے سامنے گھوڑوں اور اونٹوں کے درمیان کھڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً قریب آ کر کہنے لگا، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، آج اللہ سے کہہ دیں کہ میری دولت میں اضافہ نہ کرے، میں اپنی اس دولت سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ سر ہلا کر چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر ایک کا حال جاننے والے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ غریب سے کہو میرا شکر ادا کرے اور امیر سے کہو میری ناشکری شروع کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اس غریب سے ملے تو اس کو اللہ کا حکم سنایا۔ وہ چڑ کر چلایا، نہ پیٹ میں روٹی ہے نہ جسم پر دھوتی، کاہے کا شکریہ ادا کروں جی۔ اتنا کہنا تھا، زور کی ہوا چلی اور وہ لنگی بھی اڑ کر چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام امیر آدمی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو بھی اللہ کا حکم سنا دیا۔ وہ اس وقت کبوتروں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ جب اس نے سنا کہ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری شروع کروں تو بے اختیار کہہ اٹھا، ہرگز نہیں، میں اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں ہر نعمت پر کہوں گا الحمدللہ رب العالمین۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو کبوتروں کے دانے تھے وہ سونے کے بن کر دمکنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کی نعمتوں میں اس طرح اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہیں اور بہو گھر میں موجود تھیں۔ آپ نے بہو سے پوچھا کہ بیٹی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ تو بہو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لاتے ہیں تو گزر ہوتی ہے ورنہ صبر کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ رات جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو بیوی نے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ان کو سنایا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے ابا جان کا حکم ہے کہ تم میرے لائق نہیں، میں تمہیں طلاق دے کر دوسرا نکاح کروں۔ دوسرے نکاح کے بعد پھر ایک بار ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے بہو سے پوچھا کہ بیٹی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تو اس بہو نے بڑے ہی میٹھے لہجے میں کہا، ابا جی الحمدللہ 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 رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی جب اسماعیل آئے تو کہنا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ ہاں، یہ فاخوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والی بیوی کا مقام اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ ان کی نسل میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور جس عورت کے منہ سے ناشکری کی بو آ رہی تھی اس کو آپ کے نسب سے ہٹا دیا۔ آئیے ہم بھی آج سے اپنی بول چال میں اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے وہ دولت لینے والے بنے جو ہماری نسلوں میں چلے، کبھی ختم نہ ہو۔ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر الحمدللہ کہیں گے
تو اللہ آسمانوں پر فرشتوں سے کہیں گے، دیکھو فرشتوں، میرا بندہ میری چھوٹی سی نعمت پر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، تم گواہ رہنا، میں اس پر نعمتوں اور دولتوں کی بارش کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بول چال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنائے، آمین۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تو خورشید رائچوری چینل دیکھنے اور سننے والے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہم کو ضرور آگاہ کیجیے، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بھلائی کے کام میں حصہ لیجیے۔